خوش آمدید. فاروق سلیم حاضر ہے اور آج کا ٹاپک ہے پاکستان اینڈ اٹس فوڈ سیکیورٹی. دیکھیے، جب بھی فوڈ سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے تو بات ہوتی ہے دو چیزوں کی. پہلی چیز ہے خوراک کی دستیابی، یعنی کہ کیا اویلیبل ہے فوڈ، اویلیبلٹی آف فوڈ، اور دوسری بات ہوتی ہے خریدنے کی صلاحیت. اب اویلیبلٹی کہاں سے ہونی ہے؟ وہ آپ کے ایگریکلچر سیکٹر سے ہونی ہے. اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو پاکستان کا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے وہ سیریسلی تضادات سے بھرا ہوا. تضاد نمبر 1، ذرا سوچئے، دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا نظام پاکستان میں ہے. سیریسلی، پاکستان ہیز دا لارجسٹ کنٹیگیوس اریگیشن سسٹم آن دا فیس آف دا پلانٹ. اس کے باوجود صرف 63% پاکستانی گھرانے ایسے ہیں جو فوڈ سیکیور ہیں. کتنا بڑا تضاد. تضاد نمبر 2 تھے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں کم از کم وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایگرو ایکولوجیکل زونز، یعنی کہ 4 ایگریکلچر زونز ہیں. چاروں زونز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. زون نمبر 1 انڈس بیسن کہتے ہیں. یہاں ہم اگاتے ہیں 4 چیزیں: گندم، چاول، گنا اور کپاس. زون نمبر 2 بلوچستان پلیٹو، اور یہاں ہم اگاتے ہیں کھجور، انار اور خوبانی. اور زون نمبر 3 شمالی پہاڑی علاقہ جات، اور یہاں پہ ہم اگاتے ہیں جو، مکئی، سیب اور چیریز. اور چوتھا زون پاکستان کے ساحلی علاقے، اور یہاں پہ ہوتی ہے ماہی گیری، آبی زراعت، پرانس، شریمپس. تو اب سوچئے 4 زونز تو ہمارے پاس ہیں، لیکن گلوبل ہنگر انڈیکس جو آتا ہے اس میں پاکستان کا نمبر آ رہا ہے 92 آؤٹ آف 116. آخر وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے تقریباً 40% گھرانے ایسے ہیں جو فوڈ انسیکیور ہیں. آخر کیوں؟ جواب سن لیجئے، اور جواب صرف ایک ہے. ہم اپنا ایگریکلچر پوٹینشل جو ہے اس کے کہیں 50% پہ کام کر رہے ہیں. یقین جانیے 50% سے زیادہ نہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے دنیا کے ممالک ایسے ہیں جو اپنا فل ایگریکلچر پوٹینشل جو ہے وہ اچیو نہیں کر پا رہے تھے. ان ممالک نے کیا کیا؟ چین کی ایگزامپل دیکھ لیجئے. چین میں پیپلز لبریشن آرمی جو ہے وہ میدان میں اتر آئی. چین کی فوج نے آبپاشی میں مدد کی، ایگریکلچر ریسرچ کا کام کیا، اور فوج کی مدد سے آج چین بہت حد تک فوڈ سیکیور کھڑا ہے. مصر، ایجپٹ کی ایگزامپل دیکھ لیجئے. مصر کی فوج نے بہت ساری صحرائی زمین جو ہے اس کو زرعی استعمال میں تبدیل کیا. انڈونیشیا کی فوج نے ایگریکلچر سیکٹر میں 3 بڑے کام کیے ہیں. نیو ایگریکلچر ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کی ہیں، پروڈکٹیوٹی بڑھائی ہے، اور اسٹریٹجک فوڈ ریزرو یہ انڈونیشیا کی آرمی نے انڈونیشیا میں کام کیا. بھارتی فوج سوئل کنزرویشن میں بڑا کام کر رہی ہے. ایران، آر نیبر، ایران کی فوج جو ہے وہ ایگریکلچر ایجوکیشن بھی کر رہی ہے، ٹریننگ بھی کر رہی ہے، اور ریفارسٹریشن بھی کر رہی ہے. روس دیکھ لیجیے، روس کی آرمی جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لینڈ ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کرتی ہے، اور یوز آف ماڈرن فارمنگ ٹیکنیکس جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتی ہے فارمز کے اندر. اب میں سوچ ہی رہا تھا کہ دنیا بھر میں فوج کو آخر ایگریکلچر سیکٹر میں کیوں ملوث کیا جاتا ہے. دیکھیے، اگر کوئی بھی ملک اپنا ایگریکلچر کا سیکٹر جو ہے اس کا فل پوٹینشل تک نہیں پہنچ رہا تو جنرلی کہا جاتا ہے کہ 3 کمزوریاں. پہلی کمزوری ہوتی ہے کہ تنظیمی صلاحیت میں کمزوری آتی ہے، یا لاجسٹکس میں کمزوری آ جاتی ہے، اور یا تربیت کمزور ہوتی ہے. اب ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں جنرلی جتنے بھی فوجی افواج ہوتی ہیں ان کی 3 بڑی اسٹرینگتھس ہوتی ہیں. پہلی ان کی اسٹرینگتھ ہوتی ہے تنظیمی صلاحیت، لاجسٹکس ان کی دوسری بڑی اسٹرینگتھ ہوتی ہے، اور تربیت. اب ذرا غور سے دیکھیے کہ فوج کا اور ایگریکلچر سیکٹر کا ایک وہ نیچرل سا ملاپ ملتا ہے، ایک وہ گٹھ جوڑ نظر آتا ہے. تو شاید یہی وجہ ہے
کہ چین میں ہو، مصر میں ہو، انڈونیشیا، انڈیا، اسرائیل، فلپینز، ویتنام، ایران، رشیا، سبھی کی افواج جو ہیں وہ ایگریکلچر سیکٹر میں ایک بڑا رول ادا کرتی نظر آتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہم پاکستان میں سوچے سمجھے بغیر ہر عمل کو، چاہے وہ ہمارے مفاد میں ہو، ہمارے فائدے میں ہو یا نہ ہو، سیاست کی آگ میں جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ فیصلے لینے کا وقت ہے، چھوٹے چھوٹے فیصلے ہیں اور اس سے بہت بڑے بڑے فائدے سامنے آ سکتے ہیں۔